تیرے جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بے نیاز ہے. لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے. یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا. دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا وہ بہت اٹریکٹیو ہے. دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کر رہی ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں. ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا. ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے، کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا. تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا. لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا. جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں. لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی. لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اگر تم اپنی نافرمانیوں کو لے کر بہت سیٹسفائیڈ ہو، اگر تم ان دولتوں کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو کہ جو دولتیں تم نے دھوکے سے، ظلم سے اور حرام کاموں میں انوالو ہو کر اپنے لیے جمع کر رکھی ہے، اگر تم ان اعمال سے سیٹسفائیڈ ہو کہ جن اعمال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، اور تم اپنی لذتوں اور مزوں کی خاطر اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ کیے بغیر وہ کرتے ہو جو تمہارے دل میں آتا ہے، تو انتظار کرو اس وقت کا. اللہ رب العزت تمہیں عنقریب کسی عمومی عذاب میں گرفتار کرنے والے، یعنی کہ ایسی سچویشن کہ جس میں انسان کے پاس ہر دولت موجود ہوتی ہے، ہر راحت موجود ہوتی ہے، دنیا کی نظروں میں وہ ویل سیٹلڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی دنیا برباد ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے. برے اعمال کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑے گا، اور نیک اعمال کرنے والوں کو فوراً سے بدلہ نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر نیک اعمال کرنے والے نیکیاں کرتے کرتے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کوئی ریوارڈ نہیں دیں گے یا ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، تو یہ غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرما رہے ہیں جس نے چھوٹا سا بھی خیر کا عمل کیا، ذرہ برابر، میں اسے ضائع نہیں کروں گا، اسے ضرور اس کا بدلہ دوں گا. اور دوسری جانب جو لوگ دن رات گناہوں کو کھلے عام سب کے سامنے کرتے پھرتے ہیں، یا وہ لوگ جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں لوگوں سے اور وہ پکڑے نہیں جاتے، اگر تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں، ان سے حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں، تو یہ یہاں پر غلط کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایک ایک کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا جس دن سب کے اعمال نامے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. آج جن برے اعمال پر لوگ فخر کر رہے ہیں نا، کل انہی اعمال کو لے کر حسرت کریں گے، پچھتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم رک جاتے. لیکن دنیا میں انسان کو 2-4 سیکنڈ کی لذتیں پاگل بنا دیتی ہے، اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے. آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ عنقریب کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی منتیں کر رہے ہوں گے اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ صرف 5 منٹ کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تجھ پر ایمان لے آؤں، تاکہ میں توبہ کر لوں، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں. لیکن وہ اللہ جو مشرکوں کی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے کہ دنیا میں اگر 100 سالہ مشرک بھی اس کو پکارے گا، اس سے اپنے شرک کی معافی مانگے گا، اس کے 100 سال کے شرک کو معاف کر دے گا. لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد میدان حشر میں جب لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں کچھ لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دے، وہ اللہ بھی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اس کا پروف آپ کو مل گیا، جو 1000 سال پہلے مرا کیا آج تک وہ دوبارہ واپس آیا اس دنیا میں؟ اسی طرح جب تم چلے جاؤ گے، جب میں چلا جاؤں گا، تو نہ تم واپس آؤ گے اور نہ میں واپس آؤں گا. میں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے گنہگار ہو. تم نے کہا ہے نا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو اب تم نے اپنے آپ کو گنہگار پروف کرنا ہے. 90 لوگوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرنا ہے.
اب میری بات سنو، احد نے آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. اب یہی احد اپنے آپ کو کہنے والا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں 2 منٹ کے اندر. احد میری بات کا آنسر کرنا، جو پوچھوں سیدھا سیدھا بتانا. فرعون کو جانتے ہو؟ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، لوگوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، بڑے جرم کیے تھے. اوکے، اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ فرعون تمہارے پاس آ جائے ابھی اور تمہیں اس کا پتا ہو کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہے احد مجھے ریئلائز ہو گیا یار کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے ریئلائز ہو گیا یار احد کہ میں نے خدائی دعویٰ کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے یہ ریئلائز ہو گیا احد کہ میں اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گیا ہوں، احد میں تیرے رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا؟ لیکن اس کی زندگی بڑی غفلتوں میں اور گناہوں میں گزری ہے. جب وہ تم سے یہ کویسچن کرے گا کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا، تو تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ پھر بتاؤ تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ اچھا، یعنی احد کو اتنا بلیو ہے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی محبت پر کہ فرعون جیسا بندہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا، لیکن احد اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھ رہا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا. مجھے باقی چھوڑو، علی بھائی کو گولی مارو یار، تم کیوں پوائنٹ سے ہٹ رہے ہو؟ شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میری بات سنو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ کی بات کا یقین ہے نا؟ اگر اللہ تمہارے پاس آئے یا تمہیں آواز دے دے اور تم سے یہ کہے کہ ہمارے گناہ معاف ہے، تب یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ اللہ تمہیں آواز دے کر کہے، آواز دے کر سیٹسفائیڈ کرے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن. تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے میں سچے ہو تو تمہارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا. تو قرآن کس کی آواز ہے؟ قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے ہی ہے نا. تو پھر میں ڈپریشن میں کیوں ہوں بھائی؟ تو پھر میرا اللہ سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہے؟ مجھے اللہ کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بس یہ رونا دھونا چھوڑو، اللہ تم سے راضی ہے میری جان، اللہ تم سے راضی ہے. اللہ کو تم موقع پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے، وہ بے نیاز ہے. تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہو. سو واٹس دا ریزن کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ ریزن کیا ہے بھائی؟ ایک ایسے بندے سے اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے جسے یہ غم لگا ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، جسے یہ فکر رہتی ہو کہ یار مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، میں اللہ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوں. ارے یہی تو تقوی کی نشانی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گناہ ساری عمر ریئلائز نہیں ہو رہے ہوتے، تم ریئلائز کر رہے ہو ڈوڈ. یہ سائن ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے دل میں اللہ کو لے کر جذبے ہیں. کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو، لوگوں کو بھی نکالو. تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی. یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان. میری زبان وہاں استعمال ہوگی جہاں میرا رب چاہتا ہے، میری آنکھیں وہاں استعمال ہوں گی جہاں میرے رب کی خواہش ہے، میری زندگی ان اعمال میں گزرے گی جس سے میرے رب کی رضا میری طرف متوجہ ہوتی ہے، میرے رب کی رحمتیں مجھے چاروں طرف سے گھیرتی ہے. اگر میرا رب میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے رب کو عبادت ہی دکھاؤں. اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، بے حیائیوں سے بچوں، تو ایک غلام ہونے کے ناطے، ایک بندہ ہونے کے ناطے مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں بھی گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے فل کوشش کروں. بیچ میں اگر ناکام ہو جاؤں تو رب کے توبہ کے دروازے بھی کھلے، پھر اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ سے کہوں اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کہے اوکے فائن معاف کیا، پھر دوبارہ اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا سٹارٹ کروں. جہاں جہاں گروں وہاں وہاں رب کو پکاروں. اللہ رب العزت کی بات مانتے مانتے جہاں مجھے میرے اللہ کی ضرورت ہوگی میں اللہ کو پکاروں، میں اللہ سے مدد مانگوں. اور اللہ تو ہر اس کام میں مدد کرتے ہیں جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے اسے کسی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. ایسی سچویشن میں انسان جب بھی اللہ کو پکارے گا اللہ خود آئے گا اس کی مدد کے لیے. لیکن ہم بہت ہی نکمے اور کامچور لوگ ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں. وہ رب جو یہ کہہ رہا ہے وہ علیم بذات الصدور کہ میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، باتوں کو جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو ابھی تک تو بھی نہیں جانتا. گناہ کرتے ہوئے ایسے رب کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے وہ کچھ ہی نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں سن رہا، کچھ نہیں جانتا. یہ عقل مندی اور یہ چلاکیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ جو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا میں اس کو بدلہ دوں گا اس نیکی کا، اور جو چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا تو میں اسے اس گناہ کی سزا دوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر حاوی ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو فرعون بنانے پہ تلا ہو، اللہ کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھ رہا ہو، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جو سمجھ جاتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلے ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے فرعون بن جائیں یا فرعون کے بھائی بن جائیں، ہولڈ ہمارے پاس آ جائے اور ہم خوب ظلم کریں لوگوں پر، جو گناہ ہم کرنا چاہیں، جو بے حیائی ہم کرنا چاہیں، ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، یا کسی کی ہمت ہی نہ ہو ہمیں روکنے کی، اور ہم وہی کریں جو نفس اور شیطان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہ دنیا جنت ہے، اور جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اگر تیرا دل اللہ کا گھر بن گیا نا، اور تو نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو اللہ کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ آج تیری یہ خواہش ہے کہ دنیا ملے، اللہ کے آنے کے بعد تیری یہ خواہش ہوگی کہ دنیا جاتی ہے تو جانے دو، لیکن اللہ تجھے نہیں جانے دوں گا۔ تو بس کرو یار، تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ جتنی زندگی بچی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنی بچی ہے، مہینہ، 2 مہینے، 10 سال، 20 سال دے دو اسے جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ خوشیاں، راحتیں، سکون، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ۔ یار جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکر ہو، جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو، جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹرز ہو، ماڈلز ہو، جو بھی ہو یار، ہو تو مسلمان نہ یار، میں اس ایک بندے کی منت کرتا ہوں کہ یار تم خوش ہونے کی بجائے کہ 10 لوگ میرے ساتھ جڑ گئے، فکر مند ہو جاؤ کہ 10 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے تم پر۔ اللہ رب العزت ان 10 لاکھ لوگوں کا پوچھے گا تم سے کہ تمہاری بات تو میں 10 لاکھ لوگوں تک پہنچاتا تھا، میرا پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوں گے آپ لوگوں سے۔ پلیز یار ان بچوں پر رحم کر لو۔ یار تم لوگوں کو یہ کیسے زیب دے رہے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارا ہی اسلام، کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارے ہی اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہے، تم لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہو یار؟ یہ زمین یار جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکر ہو، جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو، جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹرز ہو، ماڈلز ہو، جو بھی ہو یار، ہو تو مسلمان نہ یار۔ شیطان جو یہاں وہاں سے کامیابیاں سمیٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے، تم اسے کامیابی کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اعمال جس سے صاف صاف اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، شیطان تمہیں وہی اعمال مزین کر کے، آسان کر کے دکھائے اور تم وہ کرو، اور بدلے میں تمہیں تھوڑی سی فیم مل جائے، تھوڑی سی دولت مل جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے۔ ان چیزوں کو لے کر تم سیٹسفائیڈ کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے اللہ نے تو تمہاری دعاؤں پر دنیا کے فیصلے کرنے تھے، تمہاری سٹرگل پر لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا تھا، تم نے ہجوم جمع کرنے تھے، تم نے فالوورز بنانے تھے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے آپ سے متاثر کرنے کے لیے نہیں، اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، ان کو اللہ سے ملانے کے لیے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملانے کے لیے، ان کی آخرت بنانے کے لیے۔ بچا لو یار ان نوجوانوں کو، ختم کرو ان بے حیائیوں کو جو مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ فطرتاً تو دن بدن ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ ہمیں دن بدن اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں اور تم اپنے گندے اعمال اللہ کی نظروں سے چھپا لیں۔ امت کا ایمان داؤ پہ لگا ہے، ساری امت جہنم کے راستوں پر چل پڑی ہے، اللہ سے مانگ کر، اللہ کا کھا کر، اللہ کے احکاماتوں کو مشکل سمجھ رہی ہے۔ پلیز امت کو ایجوکیٹ کرے۔ تم لوگ اللہ کے دین کے سپاہی ہو، تم لوگ یہاں لوگوں کی تعریفوں سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تمہیں تمہاری خوشی تب ملے گی جب دنیا کی زندگی میں تم ایسے اعمال کرو کہ مرنے کے بعد
جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ اور اس کا رسول تمہاری تعریف کرے. لوگوں کی تعریفیں تو دھوکہ ہے. پلیز میرے بھائیوں، پلیز میری بہنوں، آجو اپنی زندگیوں کی طرف، آجو اپنے اللہ کی طرف، آجو اپنے رسول کی طرف. تم لوگ مسلمان ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں سوٹ ہی نہیں کرتی، گناہ سوٹ ہی نہیں کرتے، ناچنا گانا سوٹ ہی نہیں کرتا. تم لوگوں کے ساتھ عبادت سوٹ کرتی ہے، دین پر غیرت سوٹ کرتی ہے، دین کی ایفرٹ سوٹ کرتی ہے. اپنی بھولی ہوئی زندگی کو دوبارہ سے یاد کرو. آ جاؤ. More than 15,000 people killed in غزہ. مسلمان حکمرانوں کے منہ پہ ماری جائیں گی ان کی یہ شرافتیں، یہ حکمتیں. اس قرآن کی آیتیں پیچھا کرے گی ان کی نسلوں کا. اپنی کرسیوں پر بیٹھنے سے پہلے حلف لیا جاتا ہے ان سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کریں گے، ہم ہمیشہ اسلامی قانون کی پاسداری کریں گے. لیکن جیسے ہی ان کو تخت اور کرسیوں کا تاج پہنایا جاتا ہے، ان کو یہ فکریں لگنے لگ جاتی ہیں کہ اب اپنا اور اپنے بچوں کے 100 سال کے فیوچر کو کیسے سیٹل کرنا ہے. اور سارے مسلمانوں کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہے، اپنی کرسیوں کی پڑی ہے، اپنے کمفرٹ زونز کی پڑی ہے، اپنے خاندان کی پڑی ہے، اپنے بیوی بچوں کی پڑی ہے. اللہ فرما رہے اگر تم لوگ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، تب بھی تم لوگ موت سے نہیں بچ سکتے. موت کا فرشتہ آئے گا اور تم لوگوں کے جسموں سے کھینچ کھینچ کے یہ روح نکالے گا. اتنی بے بسی، اتنی کمزوری کہ وہاں دشمن ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بے گناہ بچوں کو مار رہے ہیں، اور مارنے کے بعد اس پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، گلٹ فیل نہیں کر رہے. اور مسلمان اپنے بچے مرنے دے رہا ہے. یار کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا جس سے یہ پتہ چلے کہ مسلمان بھی ابھی زندہ ہے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن جہاں امن کا درس دیتا ہے وہاں آپ لوگ ہلے گلے ہنگامے کرتے ہو. اور جہاں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ منہ توڑ جواب دو، وہاں آپ کو امن یاد آ جاتا ہے. تم لوگوں نے جیتے جی اپنے آپ کو نہ پہچانا. غزہ کے بچوں نے مر کر تمہیں تمہاری پہچان کروا دی. بڑے بڑے سو کول بدماشوں کی بدماشیوں کو مٹی میں ملا دیا. اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ آپ کس لیول کے مسلمان. جو اللہ کی نظروں میں مسلمان ہے نا، وہ اللہ کے لیے لڑ مر کے فزیکلی موت کو گلے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو رہا ہے. جبکہ میں اور تم زبانی کلامی مسلمان ہیں. صرف مسلمان دنیا کو لات مارتا ہے آخرت کے لیے، آخرت کو لات نہیں مارتا دنیا کے لیے. مسلمان اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی امیدیں اللہ سے جوڑتا ہے، لوگوں سے نہیں جوڑتا. تو میں اور آپ اگر دنیا سے متاثر ہیں نا تو پھر ہم دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں. ہماری اصلیت، ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے دل لگایا ہوا ہے جس دنیا کو اللہ رب العزت نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی. وہ رب جو پوری خلقت کو انسان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اب یہ انسان اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ کرے، کسی بات کو نہ کرے، اللہ کو لائٹ لے، اللہ کو زندگی کا کوئی پارٹ ہی نہ بنائے، اسی کا کھائے، اسی سے مانگے، اسی کے دیے ہوئے رزق سے اپنی اولادوں کو بڑا کرے، اسی کی دی ہوئی چیزوں سے اپنی شہرت بنائے، اپنی عزت بنائے، اپنا نام بنائے. اور پھر وہی اللہ جب اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر رہو، لمٹس میں رہو، میری مانو، میری عبادت کرو، تو وہ انسان آگے سے کہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا. تو کیا یہ انسان اس لائق ہے نہیں کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے؟ یار دیکھو، جب اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجے گا نا، تو بھیجنے سے پہلے ان سے ایک کویسچن بھی کرے گا کہ آج کہیں تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ آج میرے فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ ایسی چیزیں تو ایڈ نہیں کر دی کہ جو تم نے نہ کی ہو اور انہوں نے ویسے ہی خود سے لکھ دی ہو؟ تو ایک جہنم میں جانے والا انسان بھی اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف کے معاملے میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ، نہ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی فرشتوں نے کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کی میرے اعمال نامے میں. میں نے اپنے اعمال نامے میں وہی سب کچھ پایا جس کو میں نے اپنی مرضی سے کیا. یہ سارے میرے ہی کرتوت تھے، یہ سارے میرے ہی اعمال تھے، یہ ساری بے حیائیاں میری تھی جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں. تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی. اللہ رب العزت اگر مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں تو میرے اعمال، میرے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں. ادروائز وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی، لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے
کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہے, آپ نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے. اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ منت کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیں یہ منت کیوں کرتا ہے انسان؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا, جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا, یہ میرا ہی کیا دھرا تھا اور آج میں بھوگت رہا ہوں, تب جا کے وہ چھک جاتا ہے, تب جا کے وہ عاجزی شو کرتا ہے, منت کرتا ہے. ادروائز انسان میں تو بہت بڑی اکڑ ہے. شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا, انسان ہزاروں سجدوں سے انکار کر رہے. آؤ گے نا اللہ کی طرف, چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی, شہرت بھی ملی, عزت بھی ملی, پیسے بھی ملے, لیکن اللہ نہ ملا. لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر. عزت جاتی ہے جانے دو, دولت جاتی ہے جانے دو, نہ کرو پرواہ. اللہ مل رہا ہے اس بات پہ خوش رہو, اللہ راضی ہے اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں, ٹونٹ مار رہی ہے, ڈچ کر رہی ہے, ہرٹ کر رہی ہے, تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے, کرنے دو, کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے, اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے, ان کو بھی پتھر مارے, ان کو بھی دھکے مارے, ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی, ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو, کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا, اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا. سر آپ کی عوام کمزور ضرور ہے, غریب ضرور ہے, مظلوم ضرور ہے, لیکن بے غیرت نہیں ہے. سر آج بھی ہم آپ کو دل سے سلوٹ کرتے ہیں. سر آج بھی اگر ہمیں آپ ایک آواز دے دیں کہ وطن کی سلامتیوں کے لیے کچھ جانے چاہیے, سر ہم حاضر ہو جائیں گے. آج بھی جس سڑک سے آپ کا پروٹوکول گزرے گا, ہم اپنی گاڑیاں روک کر آپ کو راستہ دیں گے. لیکن پلیز سر, یہ وہ وقت ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہے. اپنے ملک کے لوگ بھلے ہمیں گالیاں دیں, لیکن سر غیروں کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتے. ہمارے اپنے معاملات ہیں, ہم ٹھیک کر لیں گے, ہمیں دوسروں کی نظروں میں نہیں گرنا. ہم ان مظلوموں کی امیدوں کو نہیں توڑنا چاہتے جو لوگ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کروں گا. ایک کوشش بتائی, ایک جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً سے ریوارڈ دے دیا کہ میری مدد بھی آپ کے ساتھ ہے اور ثابت قدمی بھی تمہیں دوں گا. وہ لوگ جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے, جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے, من گھڑت دین پر اپنی زندگیاں گزار رہے, شیطان کی باتوں میں آنے والے لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ایک نہیں ہو سکتے, اور اللہ پر یقین کر کے ایک ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو بظاہر تو مشکل لگ رہا ہو, لیکن قدم بڑھانے کے بعد, کوشش کرنے کے بعد ہم خود ہی یہ گواہی دے کہ اللہ کی مدد سچی تھی. عام آدمی اور حکومت کے درمیان جو گیپ ہے, پلیز اس کو ختم کرے. کہ جب آپ کو عہدے چاہیے ہوتے ہیں تو اسی عام عوام کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں, اور یہ عام عوام جب آپ لوگوں پر بھروسہ کرے, اعتبار کرے, جب آپ کو کامیابیوں کے تاج پہنائے, مطلب پورا ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کی تو واہ واہ شروع ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کا تو پروٹوکول بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا عام عوام کا اتنا حق نہیں ہے ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہم اگر یہ فیصلے نہیں لے رہے تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہے, اور وہ یہ ریزنز ہے. آپ لوگ تو اقتدار میں آ جانے کے بعد, اسمبلیوں میں چلے جانے کے بعد, اپنے اپنے آفیسز کی کرسیوں پہ بیٹھ جانے کے بعد ہمیں بالکل بھول ہی جاتے ہیں. آپ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کرسی, یہ عہدہ, یہ شہرت کسی سے مانگی ہوئی ہے, کسی کی دلائی ہوئی ہے.